خرچ ہوتا ہے فرض ہونے کی حیثیت سے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، کچھ واجب ہونے کی حیثیت سے جیسے عشر وغیرہ ہوتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں نوافل کی حیثیت میں جو آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کسی کو کچھ 10 20 30 جتنی فرصت ہوتی ہے اس کے مطابق دیتا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے بعد، ذکر کرنے کے بعد یہاں پر اس آیت کا ذکر کیا، اس کے اندر سود کی حرمت کا ذکر ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ظاہری بات ہے کہ جب مال کا دینا اللہ کے راستے میں صدقہ ہو، عشر ہو، زکوٰۃ ہو، تو کہیں ہر طرح کا مال جب آئے گا تو پھر ہی آدمی صدقہ کرے گا۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے سود جیسے کام کی جو ہے اللہ نے حرمت بیان کی ہے، بھی بھائی صدقہ ضرور کرو لیکن کرو حلال مال سے۔ حرام چیز سے صدقہ کیا ہوا یاد رکھو کبھی قبول نہیں ہوتا، اور جو حلال کو حرام سمجھے یا حرام کو حلال سمجھے، دونوں دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ نے ایک حد بندی مقرر کر رکھی ہے، جو اس کی حد کو توڑنے والا شمار ہوتا ہے۔ اللہ ایک چیز کو حلال قرار دیتے ہیں، یہ کسی اور کے اندر بھی کہہ دیتا ہے او یار مولویاں یا گلاں چھڈو اینو، بس ٹھیک ہے۔ اب اس نے اس حکم کو ہلکا سمجھا ہے، جے اس کو بالکل نہیں مانا تو یہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، اب نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ یہ جملہ سب ساتھی یاد کر کے جائیں، نام کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ سود سود ہی ہے، چاہے اس کو کوئی پرافٹ کہے، چاہے اس کو کوئی مٹھائی کا نام دے، چاہے اس کو کوئی اور دنیا کے رنگ کے اندر اس کا نام رکھا جائے، سود سود ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ مٹھائی کے نام پر حلال نہیں ہو سکتا۔ آپ کا جو ہے یہ تحفہ ہے، اس کے اندر ہدیہ ہے آپ کو، اس کی صورت کے اندر بھی یہ حلال نہیں ہو سکتا۔ نام کے بدلنے سے چیز کی حقیقت نہیں بدلا کرتی۔ تو سود اللہ رب العزت کے نزدیک، شریعت محمدیہ کے نزدیک حرام ہے۔ سود کہتے کسے ہیں؟ سود یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کو پیسے دیتا ہے اور یہ طے کرتا ہے بھی آپ فلاں تاریخ کو مجھے اتنے پیسے دو گے۔ میں نے آپ سے 50,000 لیا، آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو دیتا تو ہوں لیکن میں نے 20 مارچ کو 55,000 لینا ہے۔ طے ہو گیا اس بات پر کہ میں 55 دینے پر راضی ہوں۔ اب یہ جو 5,000 اوپر ہے یہ سود ہے۔ گندم ہم نے لی ہے، میں نے کہا جی مجھے 1 من گندم کی ضرورت ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو 1 من گندم دیتا ہوں، لیکن جب گندم آئے گی آپ مجھے 1.5 من دیں گے۔ اب یہ اوپر والا جو ہے یہ سود ہے۔ اسی طریقے سے دیگر معاملات کے اندر آپ چلے جائیں، جب جنس ایک ہوگی دونوں طرف سے، پیسے کے مقابلے میں پیسہ آئے گا، گندم کے مقابلے میں گندم آئے گی، جو کے مقابلہ میں جو آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر، کہ گندم گندم کے برابر، جو کے برابر، والملح بالملح، حتیٰ کہ نمک نمک کے برابر بھی ہو، تو اس کے اندر بھی اگر طے شدہ ہو جائے کہ آپ نے 1 کے بجائے 2 دینے ہیں، 1.5 دینے ہیں، یہ سود ہوگا۔ اور ایک وہ چیز ہے جس کو ہم نے آج کل خود سمجھ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر ادھار پہ ہم نے کہا جی نقد یوریا کی بوری جو ہے وہ 3,000 کی ہے، ادھار جو ہم گندم کے ادھار پہ لیتے ہیں وہ 4500 کی دیتا ہے، ہمیں 4700 کی دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ 5,000 پر بھی دیتا ہے۔ ہمارے دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سود ہو گیا۔ بھائی یہ سود نہیں ہے، لیکن دوسرے کی ضرورت سے ناجائز فائدہ ضرور اٹھا رہا ہے۔ یہ ناجائز ہو سکتا ہے لیکن سود نہیں بن سکتا۔ سود بننے کے لیے دونوں طرف سے جنس کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں
میں لے رہا ہوں آپ سے 1 بوری یوریا کی، آپ مجھے کہتے ہیں کہ گندم پہ جا کے مول صاحب 1.5 بوری دینی ہے، تب یہ سود ہوگا، کیونکہ دونوں طرف سے جنس ایک ہو گئی ہے۔ تو اس لیے سود جو ہے بھی یہ ہماری شریعت محمدیہ کے نزدیک بھی اور ہم سے پہلے شرائط جتنی بھی گزری ہیں ان کے اندر بھی سودی کاروبار جو تھا یہ حرام تھا۔ 6 پارے کی آیت ہے، اس کے اندر آتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو روک دیا گیا تھا اس چیز سے، لے لیا انہوں نے سود کو۔ اب لوگ اس کا نام بدل دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رشوت ہے، وہ بھی حرام ہے۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اب رشوت دینا اور لینا کیسے ہوگا؟ اب ہم 10-20 آدمی بیٹھے ہیں، میں نے کبھی آپ سے کوئی سچ جو ہے تحفہ قبول نہیں کیا، کبھی میں نے آپ کو تحفہ دیا نہیں ہے، کام پڑا ہے 1000 کا، آپ مجھے 2000 روپیہ دے رہے ہیں اور رکھو جی یہ تمہارا ہدیہ ہو گیا۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ سود علماء نے لکھا ہے اس کو کل قرض، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات سیر کرائی گئی، ایک جگہ پہ لے جایا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ ایسے ہیں جیسے پورا گھر ہو ایک، اور اس کے اندر جو ہے سانپ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اب وہ اٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، آقا یہ آپ کی امت کے سود خور لوگ ہیں کہ یہ سود کو نفع سمجھ کے کھاتے رہے اور آج وہ ناجائز پیسہ ان کے پیٹ کے اندر سانپ کی شکل میں آ چکا ہے۔ اب سانپ ویسے انسان کے سامنے آ جائے تو پھر انسان دہل جاتا ہے، پھر ایک کمرے کی طرح پھر پیٹ کے اندر سانپ آ جائے تو یہ پھر اس سے مزید جو ہے انسان کے لیے قباحت اور انسان کی گھبراہٹ کی دلیل ہے کہ انسان کا کیا بنے گا جب پیٹ کے اندر اس کے سانپ جیسی مصیبت اور بلا آ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود خور کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جس طریقے سے کمرہ نہیں بھرتا، اس کے اندر سانپ بھاگ رہے ہیں۔ ان کی لالچیں اور ان کی امیدیں اور نیتیں بھی اس طرح بھاگتی تھی جس کی وجہ سے ان کا حال یہ ہو چکا۔ ایک جگہ پر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، صحابہ کرام نے روایت کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کا 1 روپیہ کھانا یہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے۔ آدمی 1 مرتبہ بدکاری کرے، اب آپ اتنا وقت نہیں، میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا، عشق مجازی اور اس کی تباہ کاریاں ایک کتاب ہے، اس کو لے کر آپ پڑھیں، اس کے اندر ایسی ایسی روایات موجود ہیں کہ بدکار آدمی جب بدکاری کرتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اگر اس حالت میں مر گیا تو وہ غیر مسلم مرے گا۔ اس لیے اور آتا ہے روایت کے اندر جب ایمان دل سے نکلتا ہے اوپر سائے کی طرح، جس طرح درخت کا سایہ ہوتا ہے یوں اس کے اوپر رہتا ہے، جب وہ مکالا کر کے اپنا فارغ ہوتا ہے پھر دوبارہ ایمان اندر آتا ہے۔ میرے دوستو بتاؤ اس 10 منٹ میں 15 منٹ کے اندر اگر اس ظالم کی موت آ گئی تو کس حال میں جائے گا؟ اور حدیث پاک میں آیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن ان بدماش لوگوں کی، بدکاریاں کرنے والوں کی شرم گاہیں یوں بالکل سیدھی بڑھ جائیں گی اس طرح، پھر یوں کر اوپر کو اٹھیں گی، پھر یوں کر کے ان کے ماتھے کے سامنے یوں آ جائے گی، جس طرح سانپ جو ہے اپنے پھن پھیلا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس طریقے سے اس کے منہ کے سامنے اس کی شرمگاہ آ جائے گی اور لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون کمینے لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کیا کرتے تھے، بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ اور کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، بدکار لوگوں کی شرم گاہوں سے
ایسی بدبو اٹھے گی کہ پوری جہنم بھی برملا اٹھے گی۔ وہ پوچھیں گے کیا مصیبت آ چکی ہے جس کی وجہ سے آج اتنی بدبو ہے؟ ان کو بتایا جائے گا کہ یہ بدماش لوگ، بدکار لوگ ہیں، ان کی شرم گاہوں سے جو ہوا، گندی ہوا نکلتی ہے، اس کی یہ وبا ہے۔ وہ ایک دو مرتبہ بدکاری، اتنا بڑا حرام کام، اور سود کا ایک ادنا سا روپیہ کھایا تو 36 مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر اس کا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سکی ماں کے ساتھ منہ کاڑا کرنے کے برابر ہے سود کا ایک پیسہ کھانا۔ کون کمینہ ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کاڑا کرے؟ لیکن اس کا نقشہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ بظاہر تو نہیں کرتے، لیکن سود کو پرافٹ سمجھ کر، سود کو دوسرا نفع سمجھ کر، تحفہ اور ہدیہ سمجھ کر لینے والے یہ سب اس بلا کے اندر، مصیبت وبا کے اندر مبتلا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکل الربا، اللہ نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، سود کے کاروبار کو لکھنے والے پر، اس پر پرنٹ اور شہادت اور گواہی دینے والوں پر۔ اللہ نے سب کے اوپر اس لعنت فرما دیا، اور جن کے اوپر اللہ کی ذات لعنت فرما دے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ یہ تو سود تھا بھائی۔ اب سود کے مقابلہ کے اندر بیع آتی ہے، کاروبار، ایک دوسرے سے لین اور دین۔ آپ اور صابر لوگ جو ہیں، ہم چھوٹے موٹے جو لوگ تاجر لوگ نہیں ہیں، تو اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں بیچتے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں۔ یاد رکھو ان کے اندر، میں نے آپ سے کوئی چیز لی، میں نے اس کو آگے سیل کیا، کبھی 4 آنے بچ گئے، کبھی پڑ گئے، یہ حلال ہے۔ اس کے اندر سراسر وہ سود والا معاملہ نہیں، سود کے اندر صرف نفع ہی ہوتا ہے، اس کے اندر سراسر نفع نہیں۔ اس کے اندر جو ہے انسان کو یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے مجھے 4 آنے بچ جائیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نقصان بھی آ جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچا تاجر التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، امانت دار تاجر جو ہے یہ کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم لوگ تجارت کے اندر بھی ڈنڈی مارتے ہیں، الگر چلو یہ تو موضوع علیحدہ ہے۔ تو سود حرام ہے، بیع کرنا، ایک دوسرے سے معاملات کرنا، لین دین کرنا، یہ شریعت کے نزدیک جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال کی عمر کے اندر گئے تھے تجارت کے قافلے کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المؤمنین میں سے ہیں، میری اور آپ سب کی اماں ہیں، ان کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے تھے۔ اس نے اتنا مال چند دنوں میں بک گیا، واپس آ گیا۔ بی بی نے پوچھا میسرہ بتاؤ، کہنے لگا بی بی کیا بتاؤں، یہ سفر تو ہے ہی کوئی میرا بہت نرالا ہے، ہم جہاں قدم رکھتے تھے اوپر فلک پر بادل سایہ کر دیتے تھے، یہ جو میرے ساتھ محمد گیا تھا، جدھر کو یہ جاتا تھا بادل اس کے اوپر ہی ہوا کرتا تھا، جس سامان کو ہاتھ لگاتا تھا وہ فوراً بک ہی جاتا تھا، کیا کہنے اس کے۔ بی بی نے اسی وقت ٹھان لے کے یہ واقعہ کوئی نیک آدمی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی عمر اور بی بی کی عمر میں کتنا فرق ہوا پھر، اور اس کے باوجود بی بی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ تو بھئی سود حرام ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی، سود کھانے والوں کی حالت اللہ نے ذکر کی ہے کہ کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھیں گے ایسے ہوں گے جیسے انسان پاگل اور دیوانہ ہو، اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ اسی طریقے سے قبر سے اٹھیں گے، حواس باختہ ہوں گے، نہیں پتہ ہوگا آگے کو جائیں پیچھے کو جائیں دائیں بائیں کوئی چیز نہیں، جس طریقے سے پاگل قسم کا انسان ہوتا ہے ایسے ہو جائیں گے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، وہ دیوانہ ہو جائیں گے، خبتی ہو جائیں گے شیطان کے چھونے کی وجہ سے۔
اب بھی انسان کے اوپر شیطان بھی اثر انداز ہو جاتا ہے اور جن جو ہے وہ بھی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ شیطان بھی انسان کو ورگلا کے لے جاتا ہے۔ کتنے کام ہیں جو انسان مسلمانوں کی شان کے خلاف ہیں لیکن مسلمان کر بیٹھتے ہیں شیطان کے پیچھے لگ کر، اور کتنی باتیں ایسی آتی ہیں سننے کے اندر کہ دیکھنے کو انسان چنگا بھلا ہوتا ہے لیکن پتہ بعد میں چلتا ہے کہ اس کو تو سایہ ہو گیا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر ایک عورت بڑی خوبصورت نوجوان حسین ترین محجبین دل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ گئی۔ امیر المومنین میری طرف دیکھو، جی میرا خامد گم ہو چکا ہے، میں نوجوان ہوں، میرا گزارا نہیں ہو سکتا، آپ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کتنے عرصے سے وہ گم ہو گیا ہے؟ اس نے بتایا بھی اتنا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بات سنو، 4 سال تک تو جو ہے اب بیٹھی رہے، اس کے بعد تو پھر عدت گزارے گی، عدت گزارنے کے بعد پھر جا کر تو نئی جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مفقود الزوج، یعنی وہ عورت جس کا خامد گم ہو گیا وہ پتہ ہی نہ چلے وہ کتنی عدت بیٹھ کر جو وہ نکاح آگے کر سکتی ہے۔ بعد حضرات نے بھی 70 سال ہے، شریعت کتنی حساس ہے اس معاملے کے اندر کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ 2-4 سال 10 سال کے لیے کہیں چلا گیا پتہ نہیں چلا، یہ نہ ہو کہ یہ پیچھے سے نکاح کر بیٹھے، نہیں، اس کا بستر خراب ہے، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کا حسب نسب کا کیا بنے گا۔ اس لیے شریعت کا الولد للفراش وللآہر الحجر، جس کے نکاح میں ہے بچہ اسی کا سمجھا جائے گا، بدکار کے لیے پتھر ہے، سنگریزی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسئلہ بتایا اور کہا کہ تیرا خرچہ بیت المال برداشت کرے گا۔ اب اس کی عدت گزری، عدت گزرنے کے بعد دوسرے آدمی کے نکاح میں چلی گئی، اتنی دیر کہ وہ اس کے دوسرے خاوند کے پاس تھی، پہلا خاوند جو تھا وہ بھی آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا تو کہاں سے ٹپک پڑا، کہاں سے آ گیا، پہلے تو اتنا سب ملا نہیں۔ کہنے لگا حضرت جی آپ کو پتہ نہیں کہ میں یہاں پہ کھڑا تھا، مجھے جنات اغوا کر کے لے گئے، اتنا عرصہ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا، اب انہوں نے مجھے رہا کیا تو میں آ گیا ہوں، اب میری بیوی بچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دوسرے خامد کو جا کر کہا، ان کو بتایا، سلجھایا، مسئلہ بتایا، پھر اس کو چھڑوا کر اس کی عدت گزروائی، عدت گزروا کر پھر اس کو پہلے خامد کے نکاح میں دیا۔ اس کو کہتے ہیں مفقود الزوج، یعنی جس عورت کا خامد گم ہو گیا۔ اس واسطے یتخبطہ الشیطان من المس، انسان نو شیطان بھی ورگلا لیندا ہے اور جنات بھی انسان کو بہکا دیتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، بسبب اس کے کہ انہوں نے لوگوں نے کیا سوائے اس کے کہ لین دین بے شرا جڑا ہے سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت نو حلال قرار دیتا ہے، سود نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے۔ فمن جاءہ موعظہ، پس وہ شخص کہ آوے او دے کول نصیحت او دے رب دی طرفوں، فانتہا فلہ ما سلف، پھر وہ رک گیا، پہلے پتہ نہیں سی سود دا کاروبار کردا رہا، لیکن جب اس کو پتہ چلا اس کے بعد پھر وہ رک گیا، فلہ ما سلف، اللہ تعالیٰ فرماتے جڑا پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، اگے تو معاملہ جڑا سیدھا رکھے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، حکم اللہ ہی دا ہے، معاملہ اللہ دی طرف لوٹے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جس نے پہلے سود لیتا تھا پھر درمیان میں رک گیا دوبارہ پھر لینا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کے معاملے کو کم کرتے ہیں، صدقہ زکوٰۃ کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ سود لینے والے پر کبھی بہار نہیں آئے گی۔ کتابوں میں لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ سود خور 40 سال تک بھی اگر سود لیتا رہے، 40ویں سال میں ایسا نقصان ہوگا کہ پچھلی ساری دینی پڑ جائے گی۔ اللہ کی ذات اگر اتنی لمبی بھی ڈھیل دے دے تو یہ نہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں اللہ کو کتنا پسند ہوں۔
سودی کاروبار کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس کے منہ کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے، وہ نہ انسانوں میں بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے نہ کسی اور جگہ پر جانے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا، یہ اللہ کا حکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تجارت کے ساتھ کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے جو لوگوں کے ہاں بھی عزت پاتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی درجے پاتے ہیں۔ اس لیے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کے معاملے کو کم کرتے ہیں، مٹاتے ہیں۔ آخر کا انجام یہ ہوتا ہے سود خوروں کا کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیویاں کہنے میں نہیں رہتی، دوسرے ملازمین جو ہیں وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آیا گیا آدمی جس کو پتہ چلتا ہے وہ گالیاں دیتا ہے، یار اس کو دیکھو شرم نہیں آتی، یہ سودی کاروبار کرتا ہے، لعنت کا کام کرتا ہے یہ۔ لیکن جو دوسرا معاملہ ہے، تجارت کا ہے، صدقہ خیرات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ چند روپے والا تھوڑا تھوڑا اپنے مالیے سے خرچہ کرتا ہے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کو بڑھا چڑھا دیتی ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار عظیم، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر قسم دے انکار تے گناہ دا کام کرنے والے نوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے، نیک عمل کیتے، اقاموا الصلاۃ، نیک اعمال دے وچوں خاص طور تے نماز نو قائم کیتا ہے۔ نماز بھائی 5 وقت کی فرض ہے۔ جو آدمی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر مرنے کے وقت تک انسان پر نماز فرض ہے۔ ایک نماز اس کی رہ گئی تو 2 کلو گندم اس کا کفارہ ہے، اور عشاء کے وطر جو ہیں یہ بھی واجب ہے۔ اس لحاظ سے 5 کلو 10 کلو ہوگی فرضوں کی، اور 2 کلو گندم ہوگی وطروں کی۔ 12 کلو گندم یومیہ حساب سے اس کو دینی پڑے گی کفارے کے اندر، جس کا تقریباً غالباً مہینے کے اندر 9 من بنتی ہے یہ۔ اس لحاظ سے آپ خود اندازہ لگا لو، سال کے اندر 108 من گندم اس کا کفارہ بنتا ہے۔ آج کل کے حساب سے یوں لگا لو کہ 4.25 لاکھ روپے کے قریب مالیت لگتی ہے صرف 5 وقت کی فرض نماز کے چھوڑنے کی۔ اگر توبہ کرے گا نمازوں کا کفارہ یہ بھی دینا پڑے گا، نمازوں کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھو یہ کفارے جو ہوتے ہیں نا، یہ بعد میں ہوا کرتے، پہلے ادائیگی ہے۔ جو وقت پہ بالکل نماز نہیں پڑھتا، وہ ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کئی حقب جہنم میں جلے گا، اور ان کی جو علماء نے لکھی ہے مدت وہ ہے تقریباً 2 کروڑ 84 لاکھ سال جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز کی وجہ سے۔ اس لیے بھائی 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ کسی حالت کے اندر بھی انسان کو معاف نہیں ہے۔ تختہ دار پہ لٹکا ہوا ہے تب بھی معاف نہیں ہے، اس کے اندر کوئی معافی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دو، تو جو بالکل نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر منافق بھی صف اول کا جماعتی ہوتا تھا، منافق کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے۔ آج تو 20 گھر کیا پورے کے گاؤں کا گاؤں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے فارسی والا، ہر جگہ جسم چورا چور ہے، کتھے کتھے میں پھمبا رکھا، کتھوں کتھوں میں چکا۔ ہر گھر دے وچ المیاں ہے کہ اگر ایک گھر دے وچ ایک نمازی ہے بڑی گل ہے، صرف 2 ہو جائیں گے، باقی کسی ہوتے نماز فرض نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ قرۃ عین فی الصلاۃ، لوگوں سن لو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ نماز میں نے پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں کیسے ڈر گئیں؟ میں نے نماز چھوڑی تو ان کی آنکھوں کو تکلیف کیسے پہنچی؟ اس کو سمجھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نامہ اعمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں سوموار والے دن بھی مغرب کے وقت، جمعرات والے دن بھی مغرب کے وقت، اس لیے سوموار اور مغرب کے جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب کے قریب 10-15 منٹ جو ہیں علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر بیٹھ کر درود شریف پڑھا جائے، تاکہ جب ہمارے نامہ اعمال پہنچیں گے آخر میں درود شریف ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ اب مثال کے طور پر میرا اور آپ کا کوئی بھائی، آپ کا کوئی بیٹا، کوئی عزیز
بیرون ملک گیا ہوا ہے، انہیں کال کی بھی ابو بھائی چاچا حالات بڑے ٹف نے، کوئی چیز کوئی نہیں، نہ کوئی کاروبار ہے تو نہ کچھ ہو رہا ہے، 100 روپیہ لکھ کلو کہ میں روٹی پانی آدھا کوئی مہینہ خرچہ تو کرا، مینوں دسو میری تو تواڈے دل تے اکھاں اچھو رون ہوندا یا نہیں ہوندا؟ آپ کہندے یار دل بھی سڑ گیا تیرے تے اس گل سن کے۔ اسی طریقے دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں امتی دے اعمال پیش ہوندے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھدے ہیں اوہو انہیں پورے ہفتے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، تو انسان سب تو پہلے میں تھا یہ آنکھوں کو تکلیف، اور اگر نماز ہوئے چنگی تے سارے اعمال پورے ہون پھر کہنا ماشاءاللہ پتر دا کام ٹھیک ہے، روپیہ 1.5-2 لاکھ مار لیندا ہے، اللہ دا شکر ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے، جدا آپ ہاس ہاس کے دستے ہیں تو کہندے دل ٹھر گیا یار، ایدے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکھاں بھی امتی دے اعمال ویکھ کے ٹھر جاندیاں وا۔ اس واسطے بھائی نماز کوئی بچہ بھی کوئی ساتھی نہ چڑھو، نماز کسی حالت بھی معاف کوئی نہیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ جڑی ہے میں یہ احکام یہ تفصیل تقریباً 3 ہفتے پہلے دس چکے ہیں۔ 40% جو ہے زکوٰۃ ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ہی ان لوگوں کے اتنے پچھلی زندگی دا کوئی خوف ہوئے گا، اگوں دا قیامت والے دن دا کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ اے بڑے پرسکون ہون گے جنہاں دے وچ 4 چیزاں پائیاں جانگیاں، ایک ایمان ہوئے، نمبر 2 اعمال صالحہ ہون، خاص طور تے نماز تے زکوٰۃ، 4 چیزاں جس کول ہے انسان بڑا خوش نصیب ہے۔ اینن پھر کل قیامت والی جدوں قبراں چ اٹھن گے کوئی ٹینشن نہیں ہوئے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، اے بڑے سکون دے وچ ہون گے۔ اللہ پاک منوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما کر اے اللہ ساڑھے درس قرآن نے اپنے بارگاہ چ قبول منظور فرما۔ اے میرے اللہ جن ساتھی بیٹھے ہیں سانو سارے درس قرآن چ بار بار شرکت کرنے دی توفیق عطا فرما، آپ دے نال اہل محلہ نو لے کے اون دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ کہن والا زیادہ محتاج ہے انہوں بھی تو سننے والے سارے عمل دی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میرے مولا سود جیسی لعنت تو بچن دی توفیق عطا فرما، رشوت جیسے کام تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جڑے ساتھی کوئی کاروبار کرتے ہیں انہوں نے کاروبار برکت عطا فرما۔ اے میرے اللہ انہوں کے تجارتاں دی برکت عطا فرما، انہوں کے فصلاں دی برکت عطا فرما، انہوں کے مال جان عزت آبرو چ برکت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہر مسلمان 5 وقت دا نمازی بنا، اپنے کاروں دی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جڑے چھوٹے بچے نے آئے ہوئے نے یا اللہ انہاں نو اپنے والدین نو نال لے کے ان دی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔